بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان سے پہلے درود شریف کیوں پڑھتے ہیں؟ ناظرین جانیے اس ویڈیو میں اذان سے پہلے درود شریف کیوں پڑھتے ہیں۔ نبی مکرم رسول محتشم شفیع بنی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا بلا شبہ بہت افضل عمل ہے، جس کی فضیلت قرآن و حدیث سے متعلق طور پر ثابت ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی قید و پابندی یا کسی طرح کی وقت کی پابندی کے فلاں وقت یا موقع پر پڑھو اور فلاں پر یا پڑھو وغیرہ موجود نہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ان پر درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن پاک نے ہمیں درود پاک پڑھنے کا ایک حکم عام دیا ہے۔ اس کے علاوہ قاصر مشہور و مشروف احادیث میں بھی یہ حکم متعلقہ یعنی کسی موقع وقت کی قید کے بغیر ارشاد ہوا کہ اس پر جب بھی جہاں بھی عمل کر لیں اس حکم میں داخل ہو کر ایک مستحب فعل قرار پائے گا۔ تو جب تک کسی خاص موقع کی منامعت کسی دلیل و شرعی سے ثابت نہیں ہوگی، اس وقت تک اپنی دبدبے سے کسی مقام پر مثلاً اذان سے پہلے یا بعد درود شریف پڑھنے سے منع کرنا اپنی طرف سے دین میں اختراع یعنی ایجاد کرنا اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء یعنی تہمت لگانا ہوگا، جبکہ یہ بات واضح ہے کہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے سے قرآن پاک میں کہیں کوئی معامنت ہے اور نہ ہی کسی حدیث شریف میں، لہٰذا اہل سنت کا اذان سے پہلے درود پڑھنا قرآن و حدیث کے حکم عام پر عمل کی وجہ سے مستحب و مندوب ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام رضا خان رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اطلاق سے استدلال زمانے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے آج تک علماء میں شیع و زئی، یعنی جب ایک بات کو شاعران محمود فرمایا تو جہاں اور جس وقت اور جس طرح وہ بات واقع ہوگی ہمیشہ محمود رہے گی، تا وقت کے کسی صورت و خاص کی معاملت خاص سہارے سے نہ آ جائے۔ مثلاً مطلق ذکر سے ذکر الہی کی خوب قرآن و حدیث سے ثابت، تو جب کبھی کہیں کسی طور پر خدا کی یاد کی جائے گی بہتر ہی ہوگی۔ ہر خصوصیت کا ثبوت سہارا سے ضروری نہیں، مگر پڑھنے میں بیٹھ کر زبان سے یاد الہی کرنا ممنوع کہ اس خاص صورت کی برائی سہارے سے ثابت ہے۔ غرض جس مطلق کی خوبی معلوم ہو اس کی خاص صورتوں کی جدا جدا خوبی ثابت کرنا ضرور نہیں کہ آخر وہ صورت استقلال یعنی مطلق کی ہوں جن کی بھلائی ثابت ہو چکی، بلکہ کسی کی خصوصیت کی برائی ماننا یہ محتاج دلیل ہے۔ پس بحکم الہی جس طریقے سے ان کی یاد کی جائے گی حسن و محمود ہی رہے گی، اور مجلس میلاد و صلات بد اذان وغیرہ کسی خاص طریقے کے لیے ثبوت مطلق کے سوا کسی نئے ثبوت کی ہرگز حاجت نہ ہوگی۔ ہاں، جو کوئی ان طرق کو ممنوع کہے وہ ان کی خاص معانت ثابت کرے۔ پھر درود شریف قبل اذان سے مسلمانوں میں رائج ہے اور مسلمان اس سے اچھا سمجھ کر کرتے ہیں، تو یقیناً یہ اللہ پاک کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اذان کے ساتھ درود بھیجنے کا حکم تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اذان کے ساتھ درود بھیجنے کا حکم تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ ترجمہ: جب تم مؤذن کو سنو تو تم کسی بھی طرح کہو
جس طرح وہ کہہ رہا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اقامت سے پہلے درود پاک پڑھنا بھی حدیث شریف سے ثابت ہے۔ چنانچہ المجام الاوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، ترجمہ: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اقامت کہنے کا ارادہ کرتے تو عرض کرتے، السلام علیک ایھا النبی ورحمتہ وبارک وصلاۃ رحمتک۔ اگر بالفرض اسے قرآن و حدیث سے خصوصی یا عمومی طور پر ثابت نہ بھی کیا جائے، ثابت نہ بھی مانے تو بھی قید ہے کہ جب تک قرآن و حدیث کسی بات سے منع نہ کرے اپنی طرف سے منع نہیں کر سکتے، بلکہ وہ جائز ہی رہتی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس چیز کو خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا بتائیں وہ اچھی ہیں، اور جس سے برا فرمائیں وہ بری ہیں، اور جس سے سکوت فرمائیں یعنی دائرہ سے نہ اس کی خوبی نکلے نہ برائی، وہ عبادتیں اصلیہ پر رہتی ہے۔ یہ مبارک رسول گمراہی سے بچنے کا مدنی پھول خود قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ و ترمذی وغیرہ حدیث میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: حلال وہ ہے جس اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال بیان فرمایا دیا، حرام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام بیان فرما دیا، اور جن کاموں سے سکوت فرمایا وہ معاف ہیں، ان میں کوئی مواخذہ نہیں، یعنی وہ معبہ ہے۔ یہ قاعدہ جان لینے کے بعد واضح ہو کہ اذان وغیرہ مواقع پر درود پاک پڑھنے کا منع ہونا جب قرآن و حدیث سے کسی طرح ثابت نہیں تو اس پر عمل و جائز روا ہے، اور جب شاعران اس پر عمل و جائز روا ہے تو اب کون یہ جرأت کر سکتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ اس سے منع کرتے پھریں؟ اور اگر منع کرتے ہیں تو بتائیے کہ اللہ عز و جل نے کس آیت یا کس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے؟ ورنہ اللہ اور رسول عز و جل کا خوف و شرم رکھتے ہوئے اپنی ہٹ دھرمی سے توبہ کریں، اور کم علم مسلمانوں کو گمراہ کرنے اور اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا یعنی جھوٹ کر کے مسلمانوں کو ان افعال خیر سے روکنے سے باز آئیے۔ پھر اس دعوے اور وہم کی تردید و تضلیل کے لیے کہ لوگ درود پاک کو اذان کا حصہ نہ سمجھ لیں، اہل سنت و اذان و اقامت سے پہلے درود سلام پڑھنے میں یہ احتیاط کرتے ہیں کہ درود شریف کا اندازہ مختلف رکھتے، نیز اس کے بعد کچھ وقفہ بھی کر لیتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کے ویڈیو کا عنوان اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ خیراً۔